تو یہ آپ نے کوکب صاحب ذرا وضاحت کر دیں 11ویں 12ویں کا، تاکہ پھر میں رؤوف فاروقی صاحب دوں. جی 11ویں سے مراد 11 تاریخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی مشہور ہے. انہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں. تو جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں. نہ کھانا حرام ہوتا ہے، نہ اس پہ پڑھنا حرام ہوتا ہے، نہ کھانے والے کا کوئی ایسا مسئلہ. ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے کسی جگہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن جس کو 11ویں کہا جاتا ہے وہ ایصال ثواب ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت. 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی تاریخ کے حوالے سے اس کو میلاد کہیں یا اس کا کھانا کہیں، وہ حلال والے کے لیے حلال ہے. ایک لق دق صحرا ہے، اس میں آپ کو چھوڑ دیا. ایک مثال ہے ایسی، ایک میں آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. لق دق صحرا ہے، چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے، وہ کوئی آ ہی نہیں رہا، اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کا پیٹ آپ پکڑ لیٹے ہیں. اچانک ایک سوار آ رہا ہے اونٹ پر نا چلتا ہوا، اس کے پاس جب آپ کے پاس آیا، اس کے بعد کھانا تھا، خوشبو آئی تو ایک دم 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ کا دل للچایا. اس نے بتایا کہ جو میں آیا ہوں یہ 11ویں 12ویں کا کھانا ہے. تو اس وقت آپ کھائیں گے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. میرا خیال ہے اللہ کو تو چونکہ پتہ تھا نا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بول پہ یہ سوال کریں گے، اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دیا. جی فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، اتنی کہ اس سے جان اس کی بچ جائے. بغاوت کا ارادہ کس سے ملایا ہے؟ یہ مردار کو دیکھیے آپ نے گفتگو کی، میں خاموش رہا. نہیں حرام کو ملایا. حالانکہ انہوں نے مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں جی ہاں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پر غلطی ہو گئی بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر. جی یہ تکبیر پڑھتے ہیں. جی. ایک شخص حافظ ہے، وہ کہتا ہے تکبیریں تو وہ پڑھیں جس کو قرآن نہیں آتا. میرے کو تو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے. اب یہ 3-4 صورتیں ساری پڑھتا ہے اور مرغی کو ذبح کرتا ہے. علماء سے جس کو یاسین آتی ہوگی نا اسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی یاد آتا ہوگا. یاسین اتنی بڑی یاد کر لی اس نے، بسم اللہ اللہ اکبر. میرا سوال سن نہیں رہے. اس نے سورہ یاسین پڑھی پوری، بسم اللہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ نہیں پڑھی. پوری سورہ یاسین پڑھ کے اس نے مرغی ذبح کی. علماء سے پوچھی حلال ہے کیا؟ وہ آپ ہی کیا کا کوئی ہوگا ویسے، ایسا آدمی کر نہیں سکتا. نہیں ان سے پوچھیے. جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت یہ میرا بہت اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ختم کرو. کھانا پہ ختم پڑھو نہیں کرو. تو آپ اس صحرا میں جو آیا تھا اس میں بسم اللہ پڑھ لیں. کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، صحیح حدیث اللہ میں رب موجود العالمین ہے. بتائیے پیر عبد القادر جیلانی بعد کی چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں قرآن میں لیکن اب یہ ایصال ثواب، سن لیں سن لیں نا. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم. اب وہ پھر وہی قانون جو ہے، جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ. کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طاعم کھانے والے پر یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے؟ الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو. اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. منخنقہ ہو، متردیہ ہو، موقوذہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا. ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے. تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے. او دمن مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا. یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا، وہ حرام نہیں ہے. مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں ہیں. لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے. او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو،
فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے. او فسقاً، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے، اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے. فمن اضطر غیر باغ، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عاد، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے. فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے. جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی ناخن، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی. اچھا علی بھائی یہ بتائیں، یہ جو 11ویں 12ویں کا کھانا پکایا جاتا ہے، اس پہ تو بڑی گرما گرمی ہو گئی تھی، بلکہ اس پہ تو انہوں نے مولانا کوکم نورانی اکاڑوی صاحب نے اسی پہ کہا تھا میرے خیال سے قاسم بھائی، انہوں نے کہا جی جو حلال کے ہیں نا وہ اس کو حلال کہتے ہیں، جو حلال کے نہیں ہیں وہ اس کو حلال نہیں کہتے. اس پہ اتنی گرما گرمی ہوگی. دیکھیں جی، اس بول ٹی وی کے پروگرام میں 2 جملے انتہائی علماء کی لیے لمحہ فکری ہیں. ایک جو اہل حدیث عالم تھے، کیا نام ہے ان کا، خلیل الرحمان جاوید صاحب، خلیل الرحمان جاوید صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بیروی لٹا کے پوچھتے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ بولا ہے. بریلوی پوچھتے نہیں، اگر کچھ جوہلا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مکتب فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سے کہیں. قبروں سے مانگنا غلط ہے، قبروں کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چند جوہلا کرتے ہیں. ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں، اور دعوت اسلامی والے میجورٹی ہیں. بتائیں یہ کون سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے، یہ جملہ. اور دوسرے جو کوکب نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے، جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں بڑے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. پتہ چل گیا کتنے میٹھے ہیں. اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکب نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تو وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دے. اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت یزید، میں اس کو حسین تو کہتے ہیں، مولا حسین کا نام بھی نہیں اس کے ساتھ لینا چاہوں گا، کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے. یہاں اس نے کہا جی خلیل صاحب میرے کہنے میں معافی مانگ دینا. بھائی کوکب نورانی سے کیوں نہیں معافی منگوائی؟ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پبلک ڈائنامکس کیا ہے. دونوں نے چھڑلیں چھوڑی ہیں، انتہائی یعنی آپ سمجھیں کہ غلیظ زبان استعمال کی ہے. دونوں کو اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے. خلیل صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں. کوکب نورانی نے نہیں مانگی. تو یہ حلالی رامی، میں کوکب نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت؟ حلالی وہ ہیں جو کشف المحجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے، 4.5 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا کلپ خادم رضوی کو چیلنج آپ لکھیں، میں نے وہ دکھایا ہے. یہ لوگ حلالی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں. ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا نا بعد ذالک زنیم، یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی، وہ حرامی ہوگا. تو حرامی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں. تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں. یہ ان کو کیوں نہیں حرامی کہتے؟ ان کتابیں چھاپنے والوں کو، کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گھر کی خبر لیں نا. تو دوغلی پالیسی انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اور مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب جال حق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر. ان کو کیوں نہیں کہتے؟ چلو جی پرانی کتابیں تو میں حوالے دے چکا، کشف المحجوب، ہشت بہشت، میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائے ہیں. آپ لکھیں علامہ خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج، میرا وہ کلپ کھل جائے گا. سارے گالی نکال رہے ہیں، جواب کوئی نہیں دے رہے. اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کتابیں تبدیل ہو گئی. اچھا جی پھر میں تھوڑا مجدد ہے جنہیں تو دسیا کتابیں تبدیل جے چھاپنی بند کرو نا، ساڑو نا انہوں اگر تبدیل ہو گئی ہیں. یہ مفتی احمد جان نعیمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں 40-50 سال پہلے. یہ گجرات شہر یہاں سے
تقریباً 50 منٹ کی مثال. یہ کتاب بھی تبدیل ہو گئی ہے, یہ دکھائیں جی, اس کی میں ان کو گستاخی دکھاتا ہوں. علی اور امی کی بات کی ہے نا کوکب نورانی صاحب نے, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں. بعد ذالک زنیم, یہ آیت ان کے اوپر فٹ کریں. جالا حق قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی, میں کار نہیں بنائی. نور و بشر کی بحث ہے, مسئلہ بشریت پہ اعتراضات, یہ سب میں نے انڈر لائن کیے ہیں. صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں, لیکن یہ جو صفحے میں نے آیات انڈر لائن کیے ہیں, یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نور و بشر کی بحث والے, اس کے اندر میں مفتی احمد نعیمی صاحب کی صراحتاً نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی. پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ حرامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں, ان بزرگ بابوں کو حرامی کیوں نہیں کہتے ہیں, باقی سب کو آپ کہتے ہیں. اچھا لو سنیں جی, قل انما انا بشر مثلکم پہ اعتراض ہوا نا کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے. ظاہر ہے بشر تو سارے ہی مانتے ہیں, ہماری طرح بشر نہیں, نعوذ باللہ. یہ بھی بعض اوقات اہل حدیث سے بھی غلو ہو جاتا ہے, شان میں ہماری طرح نہیں ہے. ایز اے ہیومن اسپیشیز وہ انسان تھے. اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, اور اللہ کی طرف سے خود وغالت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھیں اے محبوب, ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں, آپ خود ہی کہہ دیجئے. ہم تو کہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم تو آپ کی شانیں بلند کریں گے. دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے, یعنی مراد یہ کہ گستاخی ہے یہ, تو آپ خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیجئے. ایک یہ انہوں نے جواب دیا. اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز, اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے, لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں, میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں. شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے. کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا, شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کے شکاری شکار کرتا ہے نا, تتر کا اور بٹیر کا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی, میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. استغفر اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. نہیں اس میں علی بھائی ویسے اسے دیکھیں, نہیں دیکھیں, اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے. اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے. دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم از کم 2 دفعہ, سورۃ الفرقان کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کتنی بری مثالیں بیان کرتے ہیں, یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پا سکتے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل 48, فرقان 9. انظر کیف ضربوا لک الامثال, اے محبوب بھلا دیکھو تو صحیح یہ تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا, پس گمراہ ہوئے, فلا یستطیعون سبیلا, یہ اب ہدایت نہیں پا سکتے.